سکتا ہوں، تو معلوم ہوا قرآن کی روشنی میں کہ اگر کوئی اللہ والا کس کی مشکل دور کر دے تو یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ شرک نہیں بنتا، ورنہ قرآن میں نہ آتا، ورنہ یہ جملے قرآن میں، کیونکہ قرآن توحید کی تعلیم دیتا ہے، قرآن شرک کی تعلیم دیتا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں میں آنکھیں دیتا ہوں اس کو جو اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو، جو اپنی ماں کی پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، میں مشکل کشائی کرتا ہوں، تو قرآن ان کو مشرک نہ کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے توسل سے قرآن پڑھنے کے بعد اگر ہم آج کہیں کہ اللہ کا نبی مشکل کشا ہوتا ہے، اللہ کا نبی مشکل کو دور کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا نبی مصیبتیں ٹالنے والا ہوتا ہے، تو جو دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا وہی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مشرک نہیں ٹھہرے تو ہم کس طرح مشرک بن سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، اور ان کی قرآن نے شان بیان کی ہے، تو معلوم ہوا جن کا عقیدہ ان جیسا ہوگا اللہ کے ہاں عقیدہ وہی اچھا ہوگا۔ آج یہ کہنا کہ تم کہتے ہو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، نعوذ باللہ یہ شرک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ شرک ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو قرآن سے تمہیں نکالنا ہوگا، اور یہ تمہاری جرت نہیں۔ جو بھی اس کو شرک کہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ وہ کون ہے، جو بھی ہے، کیونکہ ہمیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے سروکار ہے۔ جو بھی قرآن کی صحیح کو غلط کہہ رہا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر قرآن کی سورہ آل عمران، بہت ساری اور آیات بھی ہیں، ہم آج کے درس میں ایک آیت کی بات کر رہے ہیں، آیت نمبر 49 کو قرآن سے نکال دے پھر تیرا عقیدہ سچا، اگر تو نہ نکال سکے تو پھر یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ سچا۔ اور یقیناً کائنات ساری اکٹھی ہو جائے، رب کے پورے کلام سے ایک حرف کو بھی کوئی نہیں نکال سکتا، چلے جا کے اتنی بڑی طویل آیت کو نکال دیا جائے قرآن سے، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، اس کی عربی میں کوئی تبدیلی آ سکتی، یہ رب نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے۔ اب ہم اس آیت کے تحت کہہ رہے ہیں کائنات ساری اکٹھی ہو جائے تو قرآن کی عربی کو تبدیل کر سکتی؟ اب پوری آیت ہے، غور کرتے جائیں۔ وَالْأَبْرَسَ، فرما میرے پاس لے آؤ، اے حکیم و طبیبو جس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے میرے پاس لے آؤ، میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ ابرس والے کو یعنی کوڑی کے مرض، جو گدرے پن میں مبتلا ہو گیا، اے طبیبو جس کے بارے میں تم کہتے ہو اس کا کائنات میں کوئی علاج نہیں ہے، تم میڈیسن دے کے علاج کرتے ہو، ہماری بارگاہ میں لے آؤ، ہم یا تو دم کر دیں گے یا اپنے کپڑے مس کر دیں گے اور اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اب جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، یہ دو اعلان کہ اندھوں کو ہم شفا دیتے ہیں اور ابرس والوں کو ہم شفا دیتے ہیں، اور پیسے بھی نہیں لیتے، اور پیسے بھی، اور 100% شفا بھی کنفارہ میں اعلان ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں ان دونوں مرضوں کا علاج نہیں تھا، اور ہماری معلومات کے مطابق آج تک نہیں نکل سکا میڈیکل کی دنیا میں۔ غور کرنا، جب اعلان ہوا علاج بھی ہو، علاج بھی مفت، اور علاج بھی ایسے مرض کا جس کا علاج دنیا میں، تو پھر رش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، بسا اوقات ایک دن میں 50 ہزار مریض بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے ایک دن میں۔ اب ظاہر ہے وہ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، اس نے عبادت بھی کرنی، تبلیغ بھی کرنی، اللہ کی بارگاہ میں بھی جھکنا، اور ادھر 50,000 بندے۔ آپ کا طریقہ کیا ہوتا؟ جو اندھا آتا آپ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اس کو آنکھیں اللہ عطا فرما دیتا۔ جو ابرس والا آتا آپ اس کے جسم پہ ہاتھ مس کرتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ اب 50,000 بندے کو ایسے بندے نے ہاتھ پھیرنا ہو جس نے تبلیغ بھی کرنی ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی جھکنا ہو، لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دینی ہو، اور دن بھی ایک ہو، مشکل ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا چلو یوں کرو، جو کپڑے میں پہنتا ہوں نا پھر اتار دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا
بندے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اب میں ہر ایک تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتا، حالانکہ نبی کی یہ شان ہے، اگر اپنی شان پہ آ جاتا تو ایک جگہ بیٹھ کر 1 سیکنڈ کے کھرب میں حصے میں بھی ہاتھ پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہی شفا نہیں، جو کپڑا ہمارے جسم سے لگ جائے وہ کپڑا بھی اگر کسی اندھے کو پھیر دو گے تو رب اس کو بھی آنکھیں عطا کروا دے گا، یہ بتانا مقصود تھا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ کپڑے میں نے استعمال کیے ہوئے ہیں، ہر بندہ میرا ایک کپڑا اٹھا لے، جیسا مریض آتا جائے اس کے جسم سے میرا کپڑا لگاتے جاؤ، مادر ذات اندھوں کو میرے کپڑوں کی برکت سے آنکھیں بھی مل جائیں گی، ابرص والوں کا جسم بھی درست ہو جایا کرے گا۔ اب کہنا کہ کوئی بندہ نہیں مشکل کشائی کر سکتا، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا نبی، تو دور کی بات ہے اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ جو کیا لگ جائے، کپڑے تو آپ بھی پہنتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں، ہاتھ تو آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، اگر نبی ہمارے جیسے ہوتے تو یہ کام ہم بھی کر کے دکھائیں، پھر نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے جی یہ کپڑوں والی بات آپ مانتے ہی نہیں کیونکہ آپ نے تفسیر سے بیان کی ہے، بھائی نامہ نہیں مانے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کی نہیں مانے گا، نفس نبوت کے کپڑوں کی تیرے ابے کو بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ قرآن ہے، سورہ یوسف ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا عطا فرمایا تھا، فرمایا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ لگانا، میرے کرتے کی برکت سے اللہ ان کو بھی نہیں عطا فرما دے گا۔ اب کہاں انکار کرے گا، اب تو قرآن ہے۔ چلو عیسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کے بارے میں تفسیر تھی، اگرچہ وہ معتبر تفسیر ہے، عربی تفاسیر میں سے ہے، ہر شخص جانتا ہے، امام فخر الدین رازی کی تفسیر بڑی معتبر ہے، چلو تم منکر ہو جاؤ، بتاؤ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر تو قرآن میں آیا کہ نہ آیا، اور کس اعتبار سے آیا کہ مشکل کشائی میرے کپڑے کریں گے، جو بندہ آنکھوں سے جائے وہ مشکل میں ہوتا ہے، میرے کپڑے مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، میرے کپڑے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، میرے کپڑے جو مشکل میں پڑا ہو اس کی مشکل کو۔ اب قرآن ہے تو معلوم ہوا جو قرآن میں آیا جو تفسیر میں ہے یہ حق ہے، یہ کیا ہے، حق ہے۔ اب غور کرو، نبی علیہ السلام آپ تو بڑی بات ہے، آپ کے صحابہ کے پاس آپ کے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں، آپ وہ کپڑے جناب اندھوں کو مس کرتے ان کو آنکھیں مل جاتے، ابرص والوں کو مس کرتے ان کو جسم بالکل درست ہو جاتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے ہی پوچھ لو، سیاست کی حدیث ہے، فرماتی ہمارے پاس سرکار علیہ السلام کے کپڑے مبارک کا ایک ٹکڑا جس کو ہم نے ایک مخصوص برتن میں ڈالا اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا، اس کے اندر ہم نے فرمایا ہم نے اعلان کر دیا کہ کائنات میں جس کو جو مرض ہو ہمارے پاس اس کی دوائی موجود ہے۔ سرکار کی بیوی کا اعلان اور سیاستہ میں حدیث موجود، ہمارے پاس ہر مرض کی، لوگ آتے آپ کو پانی دے دیتی، فرمایا لے جاؤ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ غور کرو، سرکار علیہ السلام کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے، پھر ان سے پانی، وہ پانی جس مرض والا پیتا اللہ اس کو فوراً شفا عطا فرما دیتا۔ اور یہ معمول صحابہ اور اہل بیت کا تھا، یہ بریلویوں کا معمول نہیں، صرف پاکستان کے یا رسول اللہ کہنے والوں کا معمول نہیں کہ نیک بندوں کے جسم سے لگی ہوئی چیز سے برکت حاصل کرنا، یہ صدیق اکبر کے معمول میں رہا ہے، یہ فاروق اعظم کے معمول میں رہا ہے، یہ جناب عثمان غنی کے معمول میں رہا ہے، یہ حیدر کرار کے معمول میں رہا ہے، یہ تمام صحابہ اہل بیت و ازواج کے معمول میں رہا ہے کہ نیک بندے کے جسم سے جو چیز مس ہو جائے وہ مشکل کشا بھی ہوتی ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو پھر کوئی صحابی مسلمان بچتا ہی نہیں ہے، کوئی اہل بیت کا فرد مسلمان نہیں بچے گا اگر اس عقیدے کو شرک کہا جائے۔ بھائی یہ شرک نہیں، یہ عین توحید ہے، یہ عین، یہاں تو اللہ کی قدرت مزید بڑھتی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ کی طرف ہم نسبت کریں، کیونکہ اللہ قدیم ہے، جو ذات قدیم ہو اس کے علم، اس کی شان میں کبھی تغیر و تبدل آ سکتا، اپنی طرف نسبت کریں تو اللہ کی شان ہمیں مزید سمجھ آئے گی۔ لوگ، اگلی بات بھی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کر سکتا، مردوں کو اللہ زندہ
وہ کہتے تھے اللہ نہیں کر سکتا. غور کرنا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک اللہ کا بندہ آ جاتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دعویٰ قرآن میں آیا فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. تم کہتے ہو اللہ نہیں کر سکتا, میں اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں, میرے پاس لے آؤ مردے میں تمہیں زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں. اب غور کرو, جب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ سنا وہ مردوں کو لے آئے, آپ نے ان کو قوم بِإِذْنِ اللَّهِ کی صدا لگا کے کھڑا کر دیا. بتایا جائے ان لوگوں میں اللہ کی شان و قدرت پہلے سے زیادہ بیٹھی ہوگی یا کم ہو گئی ہے؟ جو بے ایمان کہہ رہے تھے اللہ یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ نے اپنے بندے سے وہی کام کرا دیا. فرمایا بے ایمانو تم میری شان میں بکتے ہو, یہ تو ایسا کام ہے میری عطا سے میرے بندے بھی کر لیتے ہیں, میری عطا سے میرے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چوتھی بات آپ نے کی وَأُحْيِي الْمَوْتَى, میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں. میں مردوں کو, واحد متکلم کا صیغہ ہے قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں مردوں کو, اونچی بولے میں مردوں کو. قال ابن عباس رضی اللہ, عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قد احیا اربعۃ انفس. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں 4 مردوں کو لایا گیا مختلف اوقات میں, آپ نے ان 4 کو زندہ فرما دیا. آپ نے ان 4 کو, ان میں سے ایک جس کو آپ نے زندہ فرمایا وہ ہے عازر نامی شخص. اس کا نام کیا ہے؟ عین الف آ زا اور را, عازر. فقان صدیقا عیسیٰ علیہ السلام, یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا. عازر نامی شخص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ دوست تھا, لیکن دور رہتا تھا. فارسلت الیہ اخت عازر ان اخاک عازر یموت. جناب عازر جب فوت ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پیغام بھیجا ان اخاک عازر یموت, آپ کا جو دوست عازر تھا وہ مر گیا ہے. وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. وکان بینہما, اور جس جگہ عازر رہتا تھا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام, جگہ کتنی دور تھی؟ مفسر نے لکھا 3 دن اور 3 رات سفر کرنے کے بعد وہاں تک بندہ پہنچتا تھا جدھر عازر ہوتا رہا, جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں. اتنی دور دور رہتے تھے, اتنی دور دور رہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام آ گئے. فَأَتَاهُمْ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ 3 أَيَّامٍ. جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پتہ چلا 3 دن پہلے سے آپ کا دوست عازر کیا ہو چکا ہے؟ فوت ہو چکا ہے. فَقَالَ لِأُخْتِهِ, آپ نے اس کی ہمشیرہ کو فرمایا انطلقی بنا الی قبرہ, آپ ہمیں ان کی قبر دکھا سکتی ہیں؟ چلو مر گیا کوئی مسئلہ نہیں, ان کی قبر آپ ہمیں دکھا سکتی ہیں. انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں, وہ آپ کے ساتھ ان کی قبر پہ چلی. فدعا لها عیسیٰ فقام عازر حیا باذن اللہ تعالی فخرج من قبره وعاش وولده. آپ نے فرمایا بھائی کھڑا ہو جا. قبر پہ پہنچ کے کیا فرمایا؟ او عازر کھڑا ہو, ہم تو یہ ملاقات ہوا ہے, تو قبر میں پہنچا ہوا, کھڑا ہو جا. فقام, وہ کھڑا ہوا, اپنی قبر سے باہر آیا. وعاشا, اور دنیا میں زندہ رہا, اور قبر سے زندہ کرنے کے بعد رب نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی. اتنی دیر زندہ رہا, رب نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی. دوسرا وَأَمَّا ابن العجوز, ایک بڑھیا تھی, اس کا ایک بیٹا تھا. فَإِنَّهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مَيِّتٌ عَلَى عِيسَىٰ يَحْمِلُ عَلَى السَّرِيرِ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک جنازہ گزرا, بڑھیا کا بیٹا. تو وہ جنازے والی چارپائی پہ اٹھا کے لوگ جا رہے تھے. فدعا لها عیسیٰ فجالس على سریرہ ونزل عن اعناق الرجال. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا او جانے والے کھڑا ہو جائے, اور جنازے کی چارپائی پہ مر کے جانے والے اللہ کے حکم سے کیا ہو جا؟ کھڑا ہو جا. غور کریں, فجالس